آج کابینہ مشاورت کے بعد کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی اس کا اعلان کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہم کر رہے ہیں جناب احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں سیلابی صورتحال پر وفاق اپنا کردار ادا کرے گا۔ سیلاب پنجاب میں تباہی مچا کر اب سندھ میں داخل ہو رہا ہے، دعا ہے سندھ میں سیلاب سے زیادہ نقصان نہ ہو۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان اکیلا نہیں نمٹ سکتا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاک فوج کے دلیر افسر میجر عدنان اسلم نے دہشت گردوں سے مقابلے میں جام شہادت نوش کیا۔ آج کچھ لوگ ملک میں زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اداروں کی تضحیک کی جا رہی ہے۔ ہمیں پروپیگنڈا کرنے والے فتنے کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا۔ نفرت کارڈ ناقابل قبول ہے، ہمیں آخری حد تک جا کر اس دہشت گردی اور فتنے کا سر کچلنا ہوگا۔ وفاقی حکومت کا عوام کو نئے گیس کنیکشنز دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک اور طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس۔ علی پرویز ملک بولے، عوام کی سہولت کے لیے RLNG کے نئے کنیکشنز دیے جائیں گے۔ RLNG درآمدی LPG سے 35% سستی ہوگی۔ طارق فضل چودھری بولے، 2021 سے گھریلو صارفین کے گیس کنیکشنز پر پابندی عائد تھی، موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق رپورٹ 15 دن میں پیش کی جائے گی۔ دریائے چناب کی جلال پور پیروالا پر یلغار۔ جلال پور پیروالا کے نواحی علاقہ پھرانی کا سپر بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے سینکڑوں گھر اور ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ۔ نواحی علاقوں عمرپور، عنایت پور سمیت دیگر قریبی بستیوں میں سیلابی پانی داخل۔ شہر میں سیلابی پانی داخل ہونے کے مزید خدشات بڑھ گئے۔ ملتان میں شیرشاہ بستی سمیت متعدد آبادیاں ڈوب گئیں۔ ہیڈ محمد والا پر ہائی لیول فلڈ، بستی بہارا میں بلوچ و فلڈ بند میں شگاف پڑ گیا۔ منچن آباد کے مقام پر ستلج سے بڑے پیمانے پر نقصان، 67 مزاجات، بستیاں اور رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بہاول نگر میں بھکان پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ اٹھ شریف میں بھی دریائے چناب اور ستلج کے ریلوں سے درجنوں دیہات متاثر ہوئے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ وزارت آبی وسائل نے متعلقہ اداروں کو ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال، پانی کا بہاؤ 2,30,000 کیوسک ریکارڈ۔ پنجاب میں تباہی مچانے والے سیلابی ریلے سندھ میں داخل ہو گئے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند، ہیڈ پنجنت پر بہاؤ بڑھ کر 4,75,000 کیوسک ہو گیا۔ گڈو بیراج پر 4.5 لاکھ کیوسک اور سکھر بیراج پر 4 لاکھ کیوسک ریکارڈ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ 1,47,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں مزید بارش نہ ہوئی تو صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ کراچی میں موسلا دھار بارش سے اربن فلڈنگ، تھرڈو ڈیم اوور فلو، ملیر اور لیاری ندیاں بکھر گئیں۔ پانی اطراف کی آبادیوں میں داخل۔ سادی ٹاؤن سکیم 33 کے متعدد رہائشی علاقے ڈوب گئے۔ سہراب گوٹ، ایوب گوٹ، خمیسو گوٹ، یار محمد گوٹ اور مچھر کالونی میں پانی گھروں میں داخل۔ شہری محصور گڈاپ ٹاؤن میں کورنگی ندی میں گاڑی بہہ گئی، 2 لاشیں نکال لی گئیں، 3 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ M9 پر پانی آنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہری انتظامیہ، رینجرز، پاک آرمی اور پاک نیوی کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ سینکڑوں شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ سہراب گوٹ، سائٹ نیو کراچی اور منگو پیر اور دیگر علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ سرجانی ٹاؤن میں سب سے زیادہ 130 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نالوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند۔ گجر نالہ اوور فلو ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ 3 ہٹی کے قریب جہانگیر روڈ کے دونوں ٹریک زمین میں دھنس گئے۔ کراچی کے تعلیمی اداروں میں آج چھٹی دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب آپریشن کا جائزہ۔ چیف سیکرٹری نے ریسکیو کاموں پر بریفنگ دی۔ مراد علی شاہ شاہراہ بھٹو بھی پہنچے، کہا صورتحال کنٹرول میں ہے، انتظامیہ شہریوں کو باخبر رکھے، بارش تھمتے ہی شہر کے نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی ہو جانی چاہیے۔ چین کے دورے پر موجود گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا خالد مقبول صدیقی سے رابطہ، شہر میں سیلابی صورتحال پر اظہار تشویش۔ خالد مقبول صدیقی کی سندھ حکومت پر تنقید، کہا شہر کی ابتر صورتحال حکومت اور متعلقہ اداروں
اداروں کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ اربوں روپے سے بننے والی شاہراہ بھٹو کا بارش میں بہہ جانا کرپشن کی تازہ مثال ہے۔ سندھ کے بیشتر شہروں میں مسلسل بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ کیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں ندی نالوں میں طغیانی، کاچو کے درجنوں دیہات زیر آب۔ پہاڑی گاج ندی میں پانی کی سطح 10 فٹ تک ریکارڈ۔ منچھر جھیل میں پانی کی سطح 113 RL تک ریکارڈ کی گئی۔ ڈرین کے حفاظتی بند کمزور ہونے کے باعث سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ ٹھٹھا میں 110 ملی میٹر، پٹ ایدن میں 64 ملی میٹر بارش برس چکی۔ دادو، ٹنڈو جام، میرپور خاص، لاڑکانہ میں بھی بادل برسے۔ ٹنڈوالا یار میں موسلا دھار بارش سے گلی محلوں میں پانی جمع۔ فصلیں متاثر ہونے سے کاشتکار پریشان۔ ٹھٹھا میں جام ساکرو آؤٹ فال ڈرین اوور فلو، 20 سے زائد دیہات زیر آب۔ سینکڑوں گھر متاثر۔ انتظامیہ کے ناکافی اقدامات پر مکین برہم۔ الزام لگایا کہ سالہ سال سے نالے کی صفائی نہ ہونے سے اوور فلو ہوا۔ ادھر حیدرآباد میں 2 روز سے سڑکوں پر جمع پانی کو نکالا نہ جا سکا۔ ریلوے ٹریک زیر آب آنے سے ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج، پاک نیوی کی ٹیمیں متحرک۔ کراچی میں پانی کے ریلوں میں پھنسے شہریوں کو مختلف مقامات پر منتقل کیا۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں پاک بحریہ کا امدادی آپریشن۔ سیلابی پانی میں گھرے افراد کے انخلاء کے لیے کشتیوں اور ہوور کرافٹس کا استعمال۔ ہوور کرافٹ زمین، پانی اور دلدلی علاقوں میں آپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور کے علاقوں سے بھی 4335 سیلاب متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پاک بحریہ نے سوات، بونیر اور شانگلہ میں بھی میڈیکل کیمپس قائم کیے۔ متاثرین کو راشن، طبی امداد اور ادویات کی فراہمی۔ پی ٹی آئی کارکنان کے صحافیوں پر تشدد کے معاملے پر بیرسٹر گوہر نے معذرت کر لی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جو ہوا غلط ہوا، اس پر افسوس ہے۔ ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اسلام آباد میں گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی چاہیں تو کل ہی رہا ہو سکتے ہیں، مگر وہ ملک کی بہتری کی خاطر جیل میں ہیں۔ خواہش ہے کہ حالات بہتری کی جانب جائیں۔ رہنماؤں کو جد و جہد کے دوران منقسم نہیں ہونا چاہیے۔ پورے ملک میں سیلابی صورتحال ہے۔ حکومت سے درخواست ہے سیلاب متاثرہ لوگوں کے قرضے معاف کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مری کے تعلیمی اداروں کا دورہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ خصوصی نشست میں طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ طلبہ کا کہنا تھا افواج پاکستان قوم کا فخر ہیں، ہر مشکل میں وطن کا دفاع کیا اور کرتی رہیں گی۔ نوجوان نسل پر امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل نہایت روشن ہے، ہمیں ملک دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹی معلومات سے بچنا ہوگا۔ اساتذہ کا پیغام میں کہنا تھا کہ نوجوان نسل ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ قطر پر اسرائیل کا فضائی حملہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست الجزائر اور پاکستان نے کی۔ قطر نے اسرائیلی حملے پر جلد رد عمل دینے کا اعلان کر دیا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا، اسرائیل کے طرز عمل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل نے فضائی دفاع کو چکمہ دینے والے ہتھیاروں سے حملہ کیا، دوست ممالک سے رابطے میں ہیں، جلد رد عمل دیں گے۔ امریکہ کی پیش کی اطلاع کی وجہ سے حماس رہنماؤں کے بچنے کی رپورٹس غلط ہیں۔ امریکی حکام نے حملے کے 10 منٹ بعد کال کی۔ دوحہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے مذاکراتی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے رد عمل دیا کہ اسرائیل مذاکراتی وفد کو قتل کرنے کی کوشش میں ناکام رہا۔ حملے میں خلیل الحیہ کے بیٹے سمیت 6 ارکان شہید ہوئے۔ دوحہ میں اسرائیلی حملے پر خوش نہیں، یہ فیصلہ ان کا نہیں، نیتن یاہو کا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل، انوکھی منطق پیش کی کہ قطر کو حملے کی اطلاع دی گئی مگر وقت پر نہ پہنچ سکی۔ خود مختار ملک قطر پر حملہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں۔ قطر کے امیر اور وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ امیر قطر کا ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا اسرائیلی حملہ ایک مجرمانہ کارروائی تھی۔ قطر اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، دوحہ میں اسرائیل کی گھناؤنی بمباری کی شدید مذمت، کہا پاکستان قطر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ سعودی عرب، ترکیہ، ایران، برطانیہ، فرانس اور UAE کی بھی قطر پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت۔
नेपाल में अवामी बगावत के बाद फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़रा के इस्तीफे मंजूर। खटमंडू में सख्त कर्फ्यू नाफिज। शहर की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त। कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद। नेपाली पार्लियामेंट और मुतअद्दिद सरकारी इमारतों को जलाया गया। झड़पों में अब तक 22 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव के बाद सरकारी इमारतों की सफाई सुथराई शुरू कर दी। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर फिजाई हमले जारी। 24 घंटे में 83 अफराद शहीद, 223 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा शहर के तमाम बासियों को इनखला का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इसराइली फौज ने धमकी दी कि शिमाली गजा में बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। हमास को ताकत से खत्म करेंगे। अरब न्यूज के मुताबिक इस वक्त 12 लाख से जायद फलस्तीनी गजा शहर और शिमाली इलाकों में मौजूद हैं। जबरी बेदखली कराना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर की डिनर तकरीब। रेस्टोरेंट में फ़लस्तीन के हक में नारे लग गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन ने फ्री फ़लस्तीन, ट्रंप हमारे दौर का हिटलर है जैसे नारे लगाए। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया। रूस का यूक्रेन पर फिजाई हमला। 24 अमवात रिपोर्ट। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने पेंशन लेने वाले मोमिर अफराद को निशाना बनाया। गाइडेड बम सीधा आम शहरियों पर गिराया गया। अमरीका और यूरोपीय ममालिक जंग के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करें। उधर यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया कि रूसी मिसाइलों में अमरीकी और यूरोपीय साख्ता पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं।